ناول عشق منزل پارٹ 1۔ آج ماہجبین کے کوٹھے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھی جس کا ایک بازو ماہجبین نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ طبلے اور ڈھولکی کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سب لوگ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے گرد لپٹا دوپٹہ ماہجبین نے جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اس نے بے بس نظروں سے اس جلاد صفت عورت کو دیکھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آنسو زمین پر گر رہے تھے مگر ماہجبین نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست کر دیں۔ شروع کریں بولی۔ اس کی مکرو آواز گونجی۔ 2 لاکھ ایک خریدار کی آواز آئی۔ 5 لاکھ 7 لاکھ لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگا رہے تھے۔ اس کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ نہیں اللہ پاک اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ مجھے موت دے دیں، میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے عزت کی موت دے دیں، ان بیڑیوں سے نکال لیں مجھے، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجھے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، میری عزت کی حفاظت کریں، مجھے یہاں سے بچا لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا۔ وہاں بیٹھے تمام عزت دار لوگ اس انمول لڑکی کا مول لگانے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے، لیکن وہ ساکت بیٹھا اس کے لرزتے ہاتھوں کی پشت پر گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی میں کچھ اور تھا۔ وہ سب سے منفرد تھی۔ 10 لاکھ ایک اور تماشائی کی آواز آئی۔ ماہجبین کی باتیں کھل گئیں۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اس سب سے بے خبر وہ یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماہجبین نے چاروں طرف دیکھ کر گنتی شروع کی۔ 10 لاکھ 1 اللہ جی پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کو پکار رہی تھی۔ 10 لاکھ 2 اس کی سانسیں مدھم ہو گئی تھیں۔ نہیں اللہ نہیں پلیز نہیں۔ 50 لاکھ سارے مجمع کی خاموشی کو اس شخص کی سرد آواز نے توڑا تھا۔ 1000 بار کہا ہے جلدی اٹھا کرو، دیر تک سوئے رہنے سے بے برکتی ہوتی ہے، مگر مجال ہے جو تیرے کان پہ جون تک رینگ جائے۔ کوئی ڈول بھی پیٹے تب بھی تیری آنکھ نہیں کھلتی۔ پتہ نہیں کون سے گھوڑے بیچ کر سوتی ہو۔ کل سے ہرگز نہیں اٹھانا میں نے، چاہے سوتی رہنا دوپہر تک۔ لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، سارے کا سارا گھر سنبھال لیتی ہیں، ماں کو فکر ہی نہیں ہوتی، اور ایک تم ہو سورج سر پہ آ جائے مگر تمہاری نیند ہی نہیں ٹوٹتی۔ اماں حسب معمول اسے ڈانٹ رہی تھی اور وہ چپ چاپ ڈانٹ کھاتے ہوئے تیزی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کھاؤ، اٹھانے نہیں لگی میں تمہارے آگے سے۔ اماں نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں اماں، وین نے آ جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی میں، ابھی بکس بھی رکھنی ہیں۔ اس کے بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اماں پھر سے شروع ہو گئی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے آدھی دوپہر تک سوتی رہا کر؟ کتنی بار کہا ہے رات کو ہر چیز تیار کر کے رکھا کرو، پر تجھے اثر ہو تب نہ تو کہتی ہوگی ماں کا کیا ہے، بولتی ہے تو بولتی رہے۔ ایک تو نکمی کم تھی کہ 2 اور میرے گھر میں آ گئی ہیں۔ اماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ بھابھی وہیں سے منہ بناتے ہوئے پلٹ گئیں۔ بس کر دینا اماں، آپ کا آئندہ جلدی اٹھاؤں گی، اس نے اماں کے گلے میں بازو حمال کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ چل جلدی کر، تیار ہو جا، پھر شور مچاتا پھرے گا، اماں نے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً سے تیار ہونے چل دی۔ وین کا وhistle سنتے ہی وہ چادر اٹھا کر باہر آئی۔ اچھا اماں میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اس نے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، اماں نے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ کچھ دنوں سے ان کا دل ہو رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ عجیب سے وہمے ہر وقت گھیرے رکھتے۔ عدن جب تک گھر سے باہر رہتی ان کا دل مختلف خدشات میں گھرا رہتا۔ اب اسے جاتے دیکھ کر انہیں پھر سے بے چینی لگ گئی تھی۔ اللہ کی امان میں انہوں نے ایک بار پھر دور جاتی وین کو دیکھا۔ محمد عالم کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، نواب عالم اور میر عالم۔ نواب عالم جتنے فرمانبردار اور سلجھے ہوئے انسان تھے، میر عالم اتنے ہی نافرمان اور شیطانی صفت کے حامل تھے۔ مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہونے کے باوجود دونوں بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد محمد عالم نے تمام زمین اور جائیداد ان میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنی اپنی فیملیز کے ہمراہ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ نواب عالم کے 3 بچے تھے،
عبداللہ، حیدر اور عدن، جبکہ میر عالم کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاروں ہی آوارہ صفت اور گٹیا مشاغل کے دلدارہ تھے۔ نواب عالم کی جتنی قدر و متنزل تھی، میر عالم گاؤں کی اتنی ہی ناپسندیدہ شخصیت تھی۔ آئے دن لڑائی فساد، زمینی جھگڑے، لوگوں کی بیٹیوں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور بہت سی حرکتوں کی وجہ صرف یہی خاندان ہوتا تھا۔ ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے گاؤں والوں نے مل کر انہیں گاؤں سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا۔ میر عالم کو دھچکا اس وقت لگا جب پنچایت کے اس فیصلے میں نواب عالم بھی شامل تھے۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ کلب کی سیڑھیوں پر بیٹھا وسکی کے گھونٹ پر گھونٹ بھر رہا تھا۔ اندر چل نہ، تو ادھر ہی بیٹھ گیا ہے، احمد نے اسے سیڑھیوں پہ بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نو، آئی ایم اوکے، اس نے ایک اور گھونٹ بھر کر کہا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھیں، لیکن نظریں اب بھی آنے جانے والے لوگوں پر مرکوز تھیں۔ وہ چاروں وہاں آنے والے لوگوں پر اپنا اپنا تبصرہ کرتے ہوئے بے ہنگم کہکے لگا رہے تھے۔ فرح نے میرا دماغ چاٹ لیا ہے تیرا پوچھ پوچھ کے، احمد نے دوسری بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیو ہر، زہر لگتی ہیں مجھے ایسی لڑکیاں۔ اس نے دوسری بوتل بھی منہ کو لگا لی۔ تو تجھے شہد کون سی لگتی ہیں یہ بھی بتا دے، ارسلان نے بے ڈنگی انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا۔ لیکن دوسری بوتل سے صرف چند گھونٹ لینے کے بعد ہی وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ یہ شہر کی ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے نواب زادے تھے، ان تمام خوبیوں سے لبریز جو اپر کلاس کے اس ٹائپ کے کسی بھی لڑکے میں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت وہ نشے میں دھت ارد گرد سے غافل کلب کی سیڑھیوں پر گرے پڑے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، سوری میں آج لیٹ ہو گیا، دائم نے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے بیٹا، ہم عادی ہیں۔ طلال احمد کی بات پر وہ بتیسی نکال کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دائم، آج مجھے سمیہ کی طرف جانا ہے، کچھ دیر بعد سارہ نے کہا۔ تو چلی جائے ممی، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ پوچھ نہیں رہی، میں بتا رہی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ نیہا کو شاپنگ کروانی ہے اور اتنے دن سے تم ان کی طرف نہیں گئے، آخر منگیتر ہے وہ تمہاری، کچھ تو خیال کیا کرو۔ او پلیز مام، مجھے ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منگنی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس کے پلو سے ہی لگ کر بیٹھ جاؤں، میری اپنی بھی مصروفیات ہیں، یہ کام آپ ہی کو مبارک ہو، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ جانتی ہوں میں اچھے سے تمہاری مصروفیات کو، انہوں نے دانت پیسے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے آپ بھی پہلے والے انداز میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ، سارہ کا دماغ کھل گیا۔ کول ڈاؤن پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ طلال احمد جو ناشتہ کرتے ہوئے ماں بیٹے کی تکرار سن رہے تھے، ایک دم درمیان میں بولے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ کے بیٹے کا ہی دماغ 7ویں آسمان پر ہے، اسی سے پوچھے کیا ہوا ہے اسے، سارہ نے غصے سے کہا۔ ممی آپ سکون سے بیٹھیں، میں اٹھ کر ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ کیا کرتی ہیں آپ، بچہ نہیں ہے اب، وہ بڑا ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا سب کچھ، ہر وقت اس کے پیچھے مت پڑی رہا کریں، طلال نے تحمل سے انہیں سمجھایا۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، بچہ نہیں ہے اب وہ، اسٹڈیز کمپلیٹ ہے اس کی، جانتے بھی ہیں آپ آج کل کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہ کیا مصروفیات ہیں اس کی۔ سارہ نے پریشانی سے طلال صاحب کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس عمر میں اولاد ایسی ہی ہوتی ہے، کرنے دیں وہ جو کرتا ہے، سمجھ آئے گا آہستہ آہستہ، انہوں نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ سمجھ جائے گا نہیں، آپ سمجھائیں اسے، کل سے اپنے ساتھ آفس لے کر جائیں، ذمہ داری جب سر پر پڑے گی تبھی عقل ٹھکانے آئے گی، سارہ نے پھر سے زور دیا۔ اوکے اوکے، جسٹ ریلیکس، بات کروں گا میں اس سے، انہوں نے آرام سے کہا۔ ان کی بات سن کر سارہ بھی خاموشی سے جوس پینے لگی۔ شانزا، آج وہ گاڑی پھر ہمارا پیچھا کر رہی تھی، عدن نے تشویش سے شانزا کو دیکھا۔ ہاں دیکھا تھا میں نے یار، حیرت والی بات ہے، آخر کون ہے اتنا فارغ جو 2 ماہ سے ہماری وین کا پیچھا کر رہا ہے؟ ایسی بھی کیا دلچسپی، کوئی بات ہے تو کلیئر کرے، اس طرح پیچھا کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ شانزا نے بھی پریشانی سے کہا۔ ہاں نا، اور تمہیں تو پتہ ہے گاؤں میں چھوٹی سی بات کا بھی بتنگڑ بن جاتا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ عدن کی پریشانی کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ چھوڑو بھائی، اچھا ہے نا ہمیں ایک باڈی گارڈ مل گیا، وہ بھی مفت میں۔ ہانیہ کی بات پہ وہ دونوں ہنس پڑیں۔ چھٹی کے بعد بھی جب وہ سب وین میں آ کر بیٹھی تو وین کے چلنے کے کچھ دیر بعد ہی کہیں سے گرے کرولا نمودار ہو گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے اسے، کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ شاننا نے غصے سے پیچھے آتی کار کو دیکھا۔ دفع کرو تم، ہمیں کیا جو مرضی کرے، ہمارا پابند تھوڑی ہے وہ،
اندر سے تو عدن کا بھی دل کانپ رہا تھا، مگر بظاہر اس نے مضبوطی سے کہا۔ سب سے زیادہ ٹینشن بھی اسے ہی تھی کہ اس کا گھر ہی سب سے آخر میں آتا تھا اور وہ کار اکثر گاؤں سے باہر ہی مڑ جاتی، مگر بعض اوقات وہ عدن کے وین سے اترنے کے بعد ہی واپس جاتی۔ اب بھی وہ پریشانی سے شیشے سے باہر نظر آنے والے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک وہ کار بالکل وین کے برابر آ گئی۔ اس نے چونک کر اندر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اس کی صرف آنکھوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ مسکرایا ہے، آنکھوں کے علاوہ سارے چہرے پر ماسک تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ اس کے مسکرانے پر وہ جی جان سے کانپ گئی۔ جاری ہے۔ اگر سٹوری اچھی لگی تو لائک کمنٹ ضرور کریں۔ تمام ایک ساتھ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔